علی کے گھر میں آنے سے پہلے، پیغمبر کی زوجہ بننے سے پہلے اتنی عظیم ہے خدیجۃ الکبریٰ کہ وہ مال کو ویسے ہی حقیر سمجھتی ہے جیسے محمد اور علی سمجھتے ہیں. اس سے پہلے اتنی عظیم ہے. اس کے بعد ایک اختلاف ہے، اس اختلاف کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن ایک فکرہ کرتا ہوں. وہ اختلاف یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں چادر تطہیر میں کیونکہ نہیں آئیں، اس لیے ہمارے نزدیک وہ مطہرات نہیں ہیں. یہ فکرہ مشہور ہو گیا ازواج مطہرات. ہمارے کوئی شیعہ حضرات بھی یہ فکرہ بولتے تو بول جاتے ازواج مطہرات. طاہرین میں وہ آئے گا جو طاہرکم تطہیرہ میں ہوگا. جو طاہرکم تطہیرہ میں وہ ہوگا جسے کبھی غسل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جنہیں ہر مہینے پاک ہونے کے لیے غسل فرمانا پڑے. وہ آئے تطہیر کی مصداق نہیں ہو سکتی. آئے تطہیر کی مصداق وہ بھی ہو سکتی ہے جس کے بچوں کی ولادت مصلی پر ہوتی ہو. آئے تطہیر کی مصداق وہ ہوتی ہے کہ جس کا دروازہ مسجد میں پیغمبر بند نہ فرمائے. لیکن باوجود اس کے کہ ہمارا اختلاف ہے اور مذہب شیعہ پیغمبر کی ازواج کو چادر تطہیر میں شامل نہیں مانتا، جو طاہرکم تطہیرہ کا مخاطب نہیں مانتا. اس کی گرامر کی بحث بھی ہے، وہ الگ ہے. لیکن خدیجہ وہ عظیم ترین ہستی کہ جسے پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے مکے والے طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے. جو معاشرہ پیغمبر کو اعلان رسالت سے پہلے صادق اور امین کہتا تھا، جھوٹے کہتے تھے تو صادق ہے، خیانت کرنے والے کہتے تھے تو امین ہے، اور خدیجہ کو کہتے تھے تو طاہرہ ہے. طاہرہ ہے جس نے اپنا سارا مال قربان کر دیا مشن مصطفیٰ میں، سارا مال. اور عشق مصطفیٰ میں اس طرح سے وہ بے مثل و بے مثال تھی. اعلان کرتی تھی مکے والوں آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو اور جھولیاں بھر بھر کے لے جاؤ. جب میں جھولیاں کہوں تو اس سے مراد آج کل کی قمیضیں نہیں اور نوجوانوں کی پینٹ شرٹ تو بالکل ہی نہیں. عربوں کے لباس جن کے ذہن اور تصور میں موجود ہیں. جھولی بھر کے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اور وہ خوش ہوتی جاتی تھی. حالانکہ مال خرچ ہونے پر دنیا حیران ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ، لے جاؤ جتنا لے جانا ہے، میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ. دنیا میں بھی تمہارا بھلا، آخرت میں بھی تمہارا بھلا. کچھ لوگ شیعوں سے کہتے ہیں جناب یہ تو پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں. آؤ دیکھو مصطفیٰ پیسے دے کے کلمہ پڑھوا رہا. ایک مولانا مجھ سے بڑے ناراض ہو کے کہنے لگے آپ شیعہ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہو. میں نے کہا آپ غصہ نہ ہو، اپنی قیمت بتائیں. میں کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیں کہ کتنے پیسوں کا ماتم کریں. قمیض پا کے کتنا تے قمیض لا کے کتنا. یہ محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھوا رہے ہیں. آؤ. کئی بندے اکڑ جاتے تھے کہ ہمیں تو پیسے نہیں چاہیے. پھر خدیجہ انہیں آواز دے کے کہتی تھی اگر تمہیں پیسے نہیں چاہیے میرا قرضہ واپس کرو. شکلیں خراب ہونے لگتی، جواب دے کے کہتی وارث کا کلمہ پڑھو قرضہ معاف کر دیو. جس نے پورا مال خرچ کر کے پورے عرب کو کلمہ پڑھوایا، اس کی بیٹی کا حق نہیں دیا اور اس کی نواسی اس پورے شہروں سے ایک چادر کا سوال کرتے ہیں. آج وہ دن ہے جس سے نبیوں کا سلطان دھاڑے مار مار کے روئے. میں منت کرتا ہوں اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے. جتنے مومنین و مومنات مجلس رضا کو سن رہے ہیں حضرت زہرا کا صدقہ ان کی دعائیں قبول ہوں، ان کی پریشانیاں دور ہوں، شر حاسدین سے، ساحرین سے، نظر بد سے جناب زہرا انہیں محفوظ رکھے. جو مبتلا ہو گئے ان سے نحوسات کو دور کرے. آقا علی حسین صاحب کی اہلیہ کو امام حسین علیہ السلام بلند درجات عطا فرمائے، انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے.
میں گناہگار کی پریشانیوں کو جناب سیدہ کونین اپنے بچوں کا صدقہ حل فرمائے. قبلہ کعبہ نزاکت شاہ صاحب کو حضرت شہزادہ علی اصغر کی عزت اور عظمت کا صدقہ صحت کے ساتھ ہمیشہ سلامت و آباد و شاد رکھے، اور میرے جیسے امام حسین کے خدمت گزاروں اور چھوٹے چھوٹے ذاکروں کے سروں پر سیدزادے کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. امام زمان انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے. عزاداران امام مظلوم ہر وہ دعا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بی بی سیدہ قبول فرمائے. بانی مجلس کے رزق میں برکت دے، اس کے بچوں کو آباد رکھے، اس کے گھر کو سلامت رکھے. محمد و آل محمد کے صدقے بابا بزرگ شاہ ملک غلام باس ان کی اہلیہ، شبیر الرحمان طاہر ملک نیاز حسین ان کی اہلیہ، ملک محمد حیات، ملک امتیاز حیدر، ملک سجاد حیدر، ملک عطا شبیر ان کی اہلیہ، ان کی دادا دادی، تمام مرحومین مومنین و مومنات جناب سیدہ کونین کے صدقے خدا ان کی مغفرت فرمائے. قبلہ و کعبہ بابا سیدہ آفتاب حسین شاہ صاحب، ملک ندیم، ملک قاسم، ملک عمران مرتضیٰ، ملک علی عمار یاسر، ملک علی عباس، ملک علی شیر، ملک عبداللہ حسین، ملک افتخار حیدر، سرمد عباس، وقاص حیدر اور ان کی والدہ خدا صحت عطا فرمائے. سجیل حیدر، تمام مومنین اور جنہوں نے سیکورٹی کا تعاون کیا ہے امام حسین انہیں اجر عطا کرے. محمد و آل محمد صدقے میری ایک بہن کی دعا کو خدا قبول فرمائے، صحت عطا کرے، اسے آباد و شاد رکھے. جتنے مومنین و مومنات بیٹھے ہیں حضرت زہرا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. جنہوں نے مجھ گناہگار کے لیے دعائیں کی ہیں امام حسین علیہ السلام انہیں اس کا بہترین اجر عطا کرے. عزاداران امام مظلوم جس نے سارا مال اسلام پر خرچ کر دیا، اس خدیجہ کے نواسے کو کفن نہیں دیا اور نواسی کو چادر نہیں. یہ جو مہینہ ہے اس ایک فکرے پر ضرور ہائے کرنا، آج دن کو عام نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ کئی نوجوان کئی بچے اس آج کے دن کی وہ اہمیت نہیں سمجھتے جو اہمیت بڑی خاص اہمیت ہے. ایک کردار نہیں شخصیت ہے خدیجہ، ایک نام نہیں کردار ہے خدیجہ، مکمل کیریکٹر کا نام ہے خدیجہ. عشق مصطفیٰ کے نشان اول کا نام ہے خدیجہ، جس نے وصیت کی محمد مصطفیٰ سے کہ مجھے اپنی قمیض کا کفن پہننا. یہ کردار مصطفیٰ پہ قیامت تک کی شہ سرخی ہے کہ جو 25 سال تک زوجہ رہی وہ پیغمبر کی قمیض کو بطور کفن پہننے کا مطالبہ کر رہی. یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے عظمت پیغمبر کہ زوجہ کہہ رہی ہے اپنی قمیض کو مجھے کفن کے طور پر دینا. اور دوسری خواہش آواز دے کے پیغمبر نے فرمایا سارا مال خرچ کر دیا، سارا مال خرچ کر دیا، میری خاطر پتے کھاتی رہی. بیوی اور ہوتی ہے، دولت مند بیوی اور ہوتی ہے. جب دولت کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے تو اس میں معیار دولت ہوتی ہے، اور بیوی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، امیری غریبی کی ساتھی ہوتی ہے. یہ دولت دیکھ کر پیغمبر کے نکاح ہمیں نہیں آئی. اس لیے پیغمبر فرماتے تھے مجھے خدیجہ سے بہترین زوجہ نہیں ملی. یہ پیغمبر کی حدیث ہے، شیعہ سنی علماء کی کتابوں میں. اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی نہیں دے رہا تھا، اس نے میری اس وقت تائید کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. آج کا دن ایک مصائب اگر آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ کے دل میں آ جائے تو کسی بھی لمحے ہائے کر دینا. تمہاری دل سے کی ہوئی ہائے اگر خدا قبول کر لے تو عزاداری میں تمہارے لیے کافی ہوگی. آج فاطمہ کی یتیمی کا دن ہے، آج زہرا کے سر سے ماں کا سایہ اٹھنا. 5 سال کی عمر میں یتیم ہو رہی ہے جناب زہرا. اللہ ہر بیٹی کے سر پہ اس کی ماں کا سایہ سلامت رکھے. خدا ہر بیٹی کا نصیب نیک کرے. یہ ہے قسمت جناب زہرا کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا ماں کی قبر سے بھی جدا ہو جائے گی، کیونکہ اسی سال رسول کے چچا کا بھی انتقال ہوا حضرت ابو طالب. اسی سال خدیجہ کا بھی انتقال ہوا.
اس کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ یہ سال ختم ہوگا، اللہ کی آواز آئے گی، نہ خدیجہ رہی ہے نہ ابو طالب، اب مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میرے حبیب مکہ چھوڑ دے۔ یعنی فاطمہ 5 سال کی عمر میں ہجرت کریں گی اور ماں کی قبر سے چھوٹ جائے گی زہرا، ایک یتیم ہو گئی، پھر ماں کی قبر سے چھوٹ جائے گی، اور پھر غربت میں شادی ہوگی، اور شادی میں ماں نہیں ہوگی۔ عربوں میں ایک رواج تھا جو ہمارے آپ کے علاقوں میں بھی موجود ہے مختلف طریقوں سے، لیکن عربوں کا جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ شادی کے بعد 3 دن تک کھانا دلہن کی ماں لے کے جاتی تھی۔ عربوں کا رواج یہ تھا کہ ماں اپنے سر پہ کھانا رکھتی تھی اور دلہن کو جا کے دیتی تھی۔ ہو گئی زہرا کی غربت میں شادی، کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر مٹی پر بیٹھ کر رونے لگو، خاندان کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی یا رسول اللہ کائنات قربان آپ کیوں روتے ہیں؟ رو کے آواز آئی کاش آج زہرا کی ماں ہوتی، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ تمہیں رزق عطا ہو، اللہ ہر مومن اور مومنہ کو روزگار عطا کرے۔ خدیجہ کے لنگر چل رہے ہیں اور اس کے رزق کا صدقہ ہر مومن اور مومنہ کو ملے۔ رو کے پیغمبر کی آواز آئی کاش آج زہرا کی ماں ہوتی، وہ میری بچی کا کھانا اٹھا کے جاتی، میری فاطمہ دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوگی کہ آج میری ماں میرا کھانا لے کر آتی ہے کہ نہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کا پورا خاندان رونے لگا، پیغمبر کی پھوپھی زندہ تھی جناب عاتقہ، قریب آگے کہتی ہے میں کھانا لے کر جاؤں، اب آ گئی تو خدیجہ کی جگہ کہاں پوری کرے گی؟ اگر میری فاطمہ رو پڑی، اگر میری فاطمہ کو ماں یاد آ گئی، اگر میری فاطمہ کو یتیمی کا احساس ہو گیا تو میں پیغمبر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب آ گئی یا رسول اللہ پھر کون جائے؟ جو اگر کہا کوئی بھی جائے گا تو میری بچی کو ماں ضرور یاد آئے گی۔ فاطمہ بنت اسد کہتی رہی میں سر پہ اٹھا کے جاتی ہوں۔ پیغمبر نے کہا چچی بے شک آپ ماں ہیں لیکن آپ بھی گئی تو میری بیٹی کو ماں تو یاد آئے گی۔ کہا پھر کون جائے؟ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات کے سب سے بڑے نبی نے اپنے سر پہ فاطمہ کا کھانا رکھا، محمد مصطفیٰ زہرا کا کھانا لے کر چلا۔ ادھر بطول کی نظر پڑی، کائنات کا سب سے بڑا نبی 3 دن تک جناب مولا تمہیں زندگی دے، شیعہ سنی رو رہے ہو خدا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، کائنات کا سب سے بڑا نبی فاطمہ زہرا کے لیے ادھر کھانا لے کر آیا، ادھر زہرا کی نظر پڑی، خدیجہ کی یاد مصطفیٰ کو آئی، مصطفیٰ بے ہوش ہو گئے، فاطمہ کو آئی، زہرا خاک پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، میں رو کے ایک فکرہ کہتا ہوں مولا آپ نے 3 دن تک زہرا کو کھانا پہنچایا، زہرا علی کی زوجہ بنی تھی، کھانے کی کمی نہ تھی، یہ تو ایک رواج تھا، کیا ہوتا یہ 3 دن کا کھانا ادھار رکھ لیتے، جب 7ویں محرم کا دن چڑھتا اور حسین کے بچے کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے ہوتے، کاش آپ مدینے سے آ جاتے، حسین کا اصغر، حسین کی سکینہ، حسین کا غریب گھر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے، کیونکہ یہ گھر حالات سے پہلے جانتا ہے۔ تو میں ایک فکرہ عرض کرتا ہوں، یہ ماہ رمضان ہے، اس کی ایک روایت پڑھتا ہوں۔ جب 40 ہجری کا رمضان چڑھا، 40 ہجری والا رمضان چڑھا، صرف ایک روایت تاکہ حکم کی تعمیل ہو جائے، 40 ہجری کا رمضان چڑھا، عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں مولا علی کے پاس، کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہے، بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان۔ مولا نے فرمایا سچ ہے۔ تو مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آسمان والوں کے لیے وہ گھر زمین پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، ان میں قرآن کی تلاوت ہو۔ علی نے فرمایا سچ ہے۔ عورتیں دیکھ کے کہتی ہیں مولا ہمارے مرد تو مسجد میں جا کے قرآن پڑھاتے،
ہم عورتیں مسجد میں آ نہیں سکتی. ہم نے سنا ہے تیری بیٹی تیری طرح قرآن پڑھتی ہے. مولا اپنی بیٹی سے کہو ہمیں قرآن پڑھا دے. سادات عظام جہاں تشریف فرمائے، میں ان کی نوکرانی کی اولاد ہوں. میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگے ایک فکرہ کہتا ہوں. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کائنات کی کل غیرت کا مالک علی رو کے فرماتے قرآن پڑھائے گی لیکن بھیڑ بنا کے میری بیٹی کے پاس نہ جاؤ. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. اس بندے کے روزے کی معراج ہے جو روزے کی حالت میں علی قرآن پڑھائے گی میری بیٹی زینب، لیکن کوشش کرنا کہ میری بیٹی کے پاس بھیڑ بنا کر نہ جانا. میری بیٹی بھیڑ سے گھبراتی ہے. شروع ہو گئی تلاوتیں پڑھانے لگ گئی. علی کی بیٹی قرآن عالم غیر معلمہ. عالم غیر معلمہ کا کیا مطلب ہے؟ جو کسی سے پڑھے بغیر عالم ہو، جو علم لدنی کی مالک ہو، جو علی کے لہجے میں بولتی ہو. علی کی طرح یا اللہ بولتا ہے یا زینب بولتی ہے. اس فکرے پر بعد میں توجہ کرو. علی کی آواز میں یا اللہ بولتا ہے یا زینب عالیہ بولتی ہے. کبھی اللہ بولتا ہے معراج کے پردے سے تو علی کی طرح بولتا ہے. کبھی بغیر چادر کے زینب بازار میں بولتی ہے تو علی کی طرح بولتی ہے. علی کے لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھاتی رہی. لیکن جب یہ آخری رمضان آیا جس میں علی کو ضربت لگی، ساری تاریخیں کہتی ہیں عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے لیکن روتی ہوئی واپس آتی، ماتم کرتی ہوئی واپس آتی، چیختی ہوئی واپس آتی. کسی نے پوچھا جاتی تو قرآن پڑھنے ہو لیکن یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ رو کے کہہ لگی جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھ کے سناتی ہے، پھر اس کے بعد پردے بند کروا کے، دروازے بند کروا کے، سر سے چادر اتار کے، اپنے بالوں کو کھول کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل تقدیر زینب کو بغیر برقعے کے تمہارے بازاروں میں لے کر آئے اور تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، ہم تو تجھے پہچان. سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون على لعنة الله إلى القوم الظالمين. خدایا اس عشرے کے انعقاد میں جن مومنین و مومنات نے دام درہم سخن قدم تعاون فرما قبول فرما. بانی مجلس کے خرچ اخراجات قبول فرما. پردیش میں اس کی محافظت فرما. جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرکت کی ہے حسین کی ماں کا صدقہ اسے اس کا کروڑوں گنا زیادہ اجر عطا فرما. کل مومنین و مومنات کی دعائیں قبول فرما. امام زمان کو ہم سے راضی فرما. سارے آمین کہ خدایا ہماری التجا ہے امام حسین کی مجلس سے تیری بارگاہ میں ہمارے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی. خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے تو ناراض ہوتا. خدایا ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے دعائیں قبول ہوتی، جن سے حسین کی ماں راضی ہوتی، جن سے جناب فاطمہ راضی ہوتی. خدایا محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ، تجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عزت اور عظمت کا واسطہ کل مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما. محق محمد و آل محمد باران رحمت نازل فرما. خدایا وہ بارش نازل فرما جو مومنین کے لیے باعث رحمت ہو. خدایا محمد و آل محمد صدقے پاکستان پہ رحم فرما. عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. ماتمی جوانوں سے ان کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ. سارے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے. میں التماس کروں گا خدایا جن جھوٹے مقدمات میں مجھے ملوث کیا گیا ہے سرکار شہید اعظم نے لوگ کے سلام سے قرآن پڑھنے واسطے علماء صاحب نے تمام تکلیفات الہی حمد. میں بڑا شکر گزار ہوں. میری دعا ہے پروردگارہ میرے مقدمات میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے ہر مقدمے میں بری فرما یا میرے حق میں فیصلہ کر. میں جھولی اٹھا کے جناب یوسف زہرا سے گزارش اور منت کرتا ہوں کہ مولا ان کا وہی نتیجہ نکلے جو میری مذہب کی عزت کا باعث ہو، جو میرے مذہب کی سربلندی کا باعث ہو، جو مذہب حقہ کے بول بالے کا باعث ہو. خدایا محمد و آل محمد کے صدقے ان مقدمات کو
اس قابل بنا کہ میں گناہگار کے ذریعے اس مظلوم رسول کی یتیمہ کا حق دنیا کے کانوں تک پہنچے اور بے غیرتوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے۔ زہرا بے جرم بھی تھی، زہرا مظلوم بھی تھی، زہرا سچی بھی تھی۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقہ حسین کے دوستوں کی نسلوں میں سرداری عطا فرما، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں امام حسین کے صدقے ان کی دعائیں قبول فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے سارے آمین کہنا۔ خدایا جو مومنین و مومنات شر حاسدین کا شکار ہیں، نظر بد کا شکار ہیں یا جادو کا شکار ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی والدہ گرامی کی عزت اور عظمت کا صدقہ انہیں اس سے رہا فرما، انہیں اس سے آزاد فرما اور اس شر کو ان کی طرف لوٹا جنہوں نے اس کو بھیجا ہے۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے ہر مومن اور مومنہ کے گھر کو آباد و شاد رکھ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو وکلاء حضرات تشریف فرمائے، امام حسن حسین کا واسطہ، امام العادلین کا واسطہ، انہیں اس کا اجر عطا فرما۔ جو شیعہ سنی تشریف فرمائے، شک و محبت اہل بیت کا اجر عطا فرما۔ حسین ابن علی کی محبت کا اجر دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ زندہ رکھ تو علی کی ولایت پر، موت دے تو علی کی محبت پر، اٹھے تو دامن حیدر کرار کے ساتھ، پل صراط کو پار کریں تو علی علی کے نعروں کے ساتھ، جنت میں داخل کر تو علی کی ولایت کے اجر کے طور پر سادات عظام کو آباد و شاد رکھ۔ حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ایک مومنہ کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، کل مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے اور آپ کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے۔ سید تصدق حسین شاہ، باب سید تصدق حسین شاہ بزرگ عزادار کے اصال سوال۔ اللہم بحق دم المظلوم بلغ وبا ثواب هذا الفاتحہ والاخلاص۔